مولا سلامت رکھے مولانا حسن جعفر صاحب قبلہ کو اور صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ بہت عمدہ بیان اور بہترین مصائب سماعت فرما رہے تھے آپ۔ یقیناً کربلا میں بہت ظلم ہوئے اور ہر ظلم کے بارے میں تاریخ نے لکھا، مگر دو ظلم ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ کچھ نہ لکھ سکی۔ پہلا ظلم تو یہ کہ جناب امام حسین کی شہادت کے بعد جناب سکینہ کو پانی کم میسر ہوا، اور دوسرا ظلم یہ کہ کوفے سے لے کے شام، کربلا سے لے کے کوفے سے لے کے شام تک امام سید سجاد کی پشت پر تازیانی کتنے مارے گئے۔ ہاں عزیزو، آج ہم اور آپ کربلا والوں کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان 18 بنی ہاشم کا تابوت کی زیارت کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کا لاشا سرزمین کربلا میں بے گور و کفن پڑا تھا۔ آئیے حضرات، انہی 18 بنی ہاشم کے تابوت کی نقابت کے لیے میں دستبستہ گزار ہوں علی جناب ذیشان اعظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئے، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ذرا قریب آ جائیں اور قریب آ جائیں، وہاں راستہ چھوڑ دیں، یہاں پر آ جائیں مائک کے سامنے، تاکہ جیسے جیسے زیارتیں نکلیں گی اس طرح سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور زیارتیں بھی ہو جائیں اور زیارتیں یہاں سے گزر کے اپنے مقام پر بھی پہنچ جائیں۔ لہذا گزارش کر رہا ہوں ایک بار پھر سے کہ تمام حضرات، تمام عزاداران سید الشہداء قریب آ جائیں۔ یقیناً ہم اور آپ اس کا صلہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ وہ ماں جس نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا ہے، وہی ماں آپ کو اس کا اجر و ثواب دیں گی۔ آئیے حضرات، 18 بنی ہاشم کی تعارفی تقریر کے لیے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں علی جناب ذیشان اعظمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح مدحت امام کریں، نہ کوئی چشمہ ہی پھوٹا نہ ایڑیاں رگبیں، وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں۔ سگواران امام مظلوم کربلا، ماتم داران سید الشہداء، آج آپ کے اس بستی میں، آج آپ کے اس دیار میں کربلا کے مظلوموں کا پرسہ ہے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے۔ دور دراز سے مہمان انجمن ہے ماتمی ہیں جو سینہ زنی نو ہو ماتم کر پرسہ پیش کریں گی۔ اہتمام میں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین رات بھر جاگے ہیں۔ یقینی طور پر رات بھر جاگنے کے بعد پھر انسان کو نیند بھی آتی ہے، وہ آرام بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن سلام ہو کربلا کے ان بے کس مظلوموں پر جو شام غریباں کے جاگے ہوئے تھے، جس میں ایک 4 برس کی بچی تھی جس کے رخسار پہ نیل کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ سلام ہو سلی کی بیٹی پر جس کے ہاتھ 11 محرم کو پس گردن باندھ دیے گئے تھے، جو اپنے مظلوم بھیا کے لاشے پہ کھڑی کہہ رہی تھی بھیا مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں کفن نہ دے سکی، بھیا قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے، بھیا زینب وعدہ کر کے جاتی ہے آئے گی ضرور لوٹ کر کے، بھیا آئے گی تو تیری بہن تیری تربت پہ آنسو بہائے گی، بھیا تیری مظلومی کا ماتم کرے گی۔ رونے والوں، خدا کرے تمہارا آرام مبارک ہو، لیکن جنہیں رونے کے لیے آئے ہو انہیں قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں 40 کربلا والوں کا ماتم آپ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے کیسے تڑپ کے لوگ کربلا جا رہے ہیں۔
زیارت کے لیے۔ ابھی یہ خبر آئی کہ ایک ماں اور اس کا جوان بیٹا کربلا زیارت کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک سے جوان بیٹے کی موت ہو گئی۔ پورا قافلہ پریشان ہو گیا کہ کیا کرے۔ کہا یہ گیا کہ ماں سے کہ تم جاؤ اپنے بیٹے کو لے کے وطن واپس چلی جاؤ، باقی کا قافلہ زیارت کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ماں نے آواز دیا نہیں، میرے بیٹے کی میت کو بھیج دو، میں تو لیلا کے اکبر کا چہلم کرنے جا رہی ہوں، میں تو کربلا کے مظلوموں پہ رونے جا رہی ہوں۔ کربلا ہے یہ۔ ابھی میں کل دن میں سرائے میر میں تھا، وہاں 72 تابوت تھے، اس کی نقابت کے لیے بہت مجمع تھا، بہت زائرین آئے تھے۔ میری طرف دیکھیے گا، آپ آمادہ ہو جائیے، ایک ایک تابوت زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ اس پورے مجمع کے اندر ایک بہت چھوٹی سی بچی تھی جو اپنے سر پہ کھجور لیے ہوئے ہرانے والے زائرین سے کہہ رہی تھی، یہ کربلا والوں کا چہلم ہے، اصغر کا چہلم ہے، اکبر کا چہلم ہے۔ شاید وہ بچی رو کے کہہ رہی ہوگی، عزاداروں میری چھوٹی شہزادی زندان میں مر گئی، وہ نہیں آ پائی ہے، وہ زندان شام میں رہ گئی ہے، جسے وطن آنے کا شوق تھا، جسے گھر آنے کا شوق تھا، وہ نہیں آ سکی۔ ارباب عزا، کربلا احساس کا نام ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے آل محمد کی مصیبت کو یاد کر کے۔ کربلا میں غریب زہرا کو رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ میری گزارش بستی کے تمام مومنین سے ہے کہ اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو آؤ، جنازے آنے والے ہیں۔ کسی گھر میں ایک جنازہ آتا ہے تو کوئی اپنا ہوتا ہے تو تڑپ کے آتا ہے۔ یہاں 18 جنازے آنے والے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ جنازوں کا استقبال کیسے کریں گے۔ اب آئندہ سال جو زندہ رہے گا اہتمام میں شریک ہوگا۔ کتنے دن رہ گئے ایام عزا کے؟ چند دن، پورے سال انتظار رہے گا۔ نہیں پتا ہم میں کون، مگر بتاؤ ماتمی دستے کے نوجوانوں کتنی دور سے آئے ہو؟ بہت دور سے، سفر آرام سے کیا ہوگا، انتظام یہاں اہتمام بیٹھنے اٹھنے کا کیا گیا ہوگا۔ آئے ہوگے تو لوگ دوڑے ہوں گے، چلو انہیں پانی پلا دو، انہیں کھانا کھلا دو، آرام کی جگہ دے دو۔ لیکن زینب کو کسی نے نہیں کہا، بی بی تیرے بھائیوں کا افسوس، تیرے لٹے ہوئے کنبے کا افسوس، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہو؟ نہیں، گھٹ کے نہیں روتے، ایسے پرسہ دیتے ہیں جو پرسہ دینے کا حق ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بہت قیامت، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس پورے اہتمام کو آرگنائز کیا ہے، ان سے کہتا ہوں بارش ہوئی، موسم خراب ہوا، آپ نے بہت کوششیں کی ہیں کس اہتمام میں آقا زادیوں کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کیا جائے۔ مجمع کم آیا، اس کا افسوس ہے؟ نہیں، اس کا افسوس نہیں کرنا ہے۔ فراز سے غازی آیا ہے، شام سے زینب آئی ہے، بقی سے زہرا آئی ہے، اپنے لٹے ہوئے کنبے کا۔ ارے لیلا کو خبر ہو کہ بیٹے کی میت آ رہی ہے، اپنے 18 برس کے بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہوگی۔ وہ بیوی بھی آئی ہوگی جس کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے، گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں، سکینہ کے کانوانوں کے چھنے ہوئے گوشوارے، وہ بیوی ضرور آئی ہوگی۔ آؤ سوگواروں، تابوت کی زیارت کے لیے آپ آمادہ ہیں۔ خدا کرے یہ پردہ دار بہنیں سلامت رہیں، خدا کرے ان کی آغوش میں بچے سلامت رہیں۔ میں کیسے کہوں، احساس کریں آپ، ابھی آپ جلوس میں آئے ہیں، کوئی آپ سے آ کے صرف اتنا سا کہہ دے کہ آپ کی بہن کو کوئی تماچے مار رہا ہے، آپ یہاں رکیں گے؟ نہیں رکیں گے۔ سجاد تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں تھیں، شمر تماچے مارتا تھا۔ سکینہ رو کے کہتی تھی بھیا میں تو سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں، بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کریں۔ رونے والوں کربلا احساس کا نام ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ وہ بی بی رو رو کے کہتی تھی بابا نے مجھے دعاؤں میں مانگا تھا، بھیا کربلا میں جب سے بابا مارا گیا کسی نے مجھے سکینہ کہہ کے نہیں بلایا، بھیا یا تو یتیمہ کہہ کے بلایا ہے یا قیدن کہہ کے بلایا ہے۔ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا، میں انتظار کر رہا ہوں
میں دیکھ رہا ہوں زائرین آ رہے ہیں، جلدی سے آ جائیں تاکہ میں تابوت کی زیارت کے لیے گزارش کروں۔ اس لیے کہ جسے زینب نے 18 سال پالا ہو، اس اکبر کی اگر میت آئے تو یہ سوگوار کاندھا دے کے تڑپ کے رو سکیں۔ ارباب عزا، آپ یہاں تابوت اٹھا رہے ہیں، وہاں زائرین کربلا میں اربعین کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، بڑا مجمع گیا ہے، بہت زائرین گئے ہیں۔ آپ کو تڑپ نہیں ہے کہ آپ بھی جائیں؟ کہ نہیں، ہماری تڑپ ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہاں نہیں جا سکے تو یہاں تابوت اٹھا رہے ہیں۔ بی بی تیرے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، دعا کیجئے، جائیے زیارت کے لیے، انشاءاللہ آپ کی زیارت ہوگی۔ آئندہ سال کے لیے دعا کرنا، ایک تبرکات نہیں، 18 جنازے آنے والے ہیں، آپ ان کی زیارت کرنا۔ اچھا، میں تو 18 جنازوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ہماریاں بھی تو ہیں علی کی بیٹیوں کی، فضا کی ہماری، رباب شہزادی کی ہماری، بی بی لیلہ کی ہماری، یہ ہماریاں بھی آئیں گی۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا زینب کیا لے کے گئی تھی، کیا لے کے آئی ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ سلام ہو ہمارا اس بی بی پر جسے قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا ہے۔ رونے والوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم آئے نہیں، آپ آئے نہیں، آپ کو لایا گیا ہے، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے، بہت کم سن تھے، آپ کو کچھ خبر نہیں تھی، تو یہ ماں اپنی آغوش میں لے کے عزا خانوں میں آتی تھی اور یا حسین کہنا سکھایا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں بچوں سے، جوانوں سے، کہ جب بھی عزاداری سے، شب بیداری سے، جلوس سے لوٹ کے جایا کرو تو چند لمحوں کے پاس ماں کے پاس ضرور بیٹھا کرو اور کہا کرو اماں جس دن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں۔ جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قبر پہ جایا کریں اور جا کے کہا کرے اماں بہت چھوٹے تھے جب تم عزا خانوں میں لے کے جاتی تھیں، ہم عباس کا علم اٹھا کے آ رہے ہیں، ہم سبیل لگا کے آ رہے ہیں، ہم فرش عزا بچھا کے آ رہے ہیں۔ میں بس جلدی سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تابوت آپ اٹھائیں گے۔ ارباب عزا، ایسے ہی ایک زائر جو مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، شرکت کرتا تھا، کربلا والوں کے مصائب سنتا تھا، تو میں آج آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کیجیے گا۔ جب آپ کا دل بھر آئے، آنکھیں فرات بن جائیں، کربلا والوں کے لیے سبیل بن جائیں، تو ایک دعا ضرور کیا کر لو، خالق مرنے سے پہلے کربلا، کربلا، کربلا کی تڑپ رکھو، انشاءاللہ آپ زیارت کے لیے کربلا جائیں گے۔ عزیزوں، ایسے ہی ایک زائر تھا جو کربلا سنا کرتا تھا، تڑپتا رہتا تھا، دعا کرتا تھا معبود حالات ایسے نہیں ہیں کہ کربلا جا سکوں، اگر تیری نگاہ کرم ہو جائے، بارگاہ حسین ابن علی میں حاضری کا شرف مل جائے۔ اس نے دعا کی، خالق نے دعا قبول کیا، وہ زیارت کے لیے کسی نے آ کے کہا مبارک ہو تمہیں زیارت پہ جانا نصیب ہوا ہے۔ وہ بہت اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا، رے مجھ جیسے کو کربلا بلایا گیا ہے، میں کربلا جاؤں گا۔ وہ کربلا کے لیے آمادہ ہوا، میری طرف دیکھنا، جب وہ چلنے لگا تو اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اس بچی نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا بابا جلدی آ جانا۔ کہا میری لاڈلی بیٹی میں جلدی آ جاؤں گا۔ بیٹی کو کلیجے سے لگایا۔ اس فقرے کا احساس آپ نہیں کریں گے، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی بن باپ کی نہیں رہ پاتی ہے۔ اللہ، وہ چلا زیارت کے لیے۔ جیسے ہی وہ کربلا پہنچا، کربلا کی زمین پہ قدم رکھا، اب اس میں تاب ضبط نہ رہی، وہ چیخ کے رویا کہ مولا یہی وہ سرزمین ہے جہاں اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی، یہی وہ سرزمین ہے جہاں علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئیں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں 6 ماہ کے بے شیر کے لیے سوال آپ کر رہے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں تیری بیٹی کے رخسار پہ تماچے مارے گئے، یہی وہ جگہ ہے جہاں غازی کے بازو کٹے تھے۔ یہ کہہ کے روتا رہا، روتے روتے اس میں تاب ضبط نہ رہی، اس نے اپنے آپ سے ایک عہد کر لیا، اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا۔ ایک مرتبہ اس نے ذریعہ حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہتا مولا یہ وعدہ رہا، اب میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ کیا سنا آپ نے؟ وہ کہتا ہے یہ وعدہ رہا، اب میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ جیسے اس نے وعدہ کیا، حرم میں روتا رہا۔ ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا،
ایک مہینہ گزرا، ایک سال گزر گیا، وہ گھر جانے کا نام نہیں لیتا۔ جب بھی اس سے کوئی کہتا کہ جاؤ گھر چلے جاؤ تو وہ رو کے کہتا مجھ سے کوئی گھر جانے کو نہ کہے، میں یہاں مر کے جاؤں گا، اب میں آیا ہوں تو غریب زہرا کی غربت پہ آنسو بہاؤں گا۔ وہ گھر جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا، بقیامت سے سنتے رہیے گا، وہ گھر جانے کو تیار نہ تھا، وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک کسی نے آہستہ سے کانوں میں کہا اے زائر جا گھر چلا جا۔ وہ چونک کے اٹھا، کس نے مجھ سے کہا کہ میں گھر چلا جاؤں؟ بے ساختہ روتا رہا، ایک روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر کسی نے کہا اے زائر مجھے اچھا نہیں لگتا، تو گھر چلا جا۔ اب یہ چونک کے اٹھا کہ کیا کوئی گستاخی ہو گئی، کیا کوئی غلطی ہو گئی، کیا میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا؟ یہ روتا جاتا ہے۔ کسی نے آہستہ سے کہا اے زائر جب سے تو یہاں آیا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، تو ایک بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہے، وہ روز میرے عزا خانے میں آتی ہے اور آ کے کہتی میرا بابا کربلا گیا اسے بھیج دو۔ آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، ایسے نہیں روتے۔ میرا بابا کربلا گیا اسے بھیج دو۔ میں کہوں گا مولا ایک بیٹی کا رونا نہیں دیکھا گیا؟ تیری 4 برس کی بچی جس کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، وہ رو رو کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں بہت قیامت ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ سوچئے ذرا زینب کیا لے کے گئی، کیا لے کے آئی۔ رات بھر جاگے ہو نا، مجھ سے کہا گیا کہ مومنین تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کرو آرام، تمہیں تمہارا آرام مبارک ہو۔ لیکن علی کی بیٹی کو آرام نہیں ملا۔ سجاد غریب سفر کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، سکینہ پنجوں کے بل کھڑی رہتی تھی، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے پھوٹ گئے تھے، اس پہ ملعون تازیانہ مارتے تھے۔ سجاد رو کے کہتے تھے میری بہن پہ رحم کا۔ ایک فقرہ کہتا ہوں، آپ آمادہ ہو جائیں، میں دیکھ رہا ہوں میری پردہ بہنیں جوان بزرگ آ رہے ہیں، جلدی سے آ جائیے تاکہ تابوت کی زیارت کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں۔ مجھے بھی ابھی یہاں سے سفر طے کرنا ہے، جلدی پہنچنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زائرین آ جائیں تاکہ تابوت کی زیارت کر سکیں، تاکہ یہ اہتمام کرنے والوں کو یہ قلق نہ رہے، یہ قلق نہ رہے کہ ہم پورے سال اہتمام کرتے ہیں مگر تابوت جس شایان شان ہونا چاہیے تھا نہیں آ گئے زائرین۔ خدا کرے ان کا گھر آباد رہے، ان کی پردہ دار بہنیں آباد رہیں۔ جوانوں ایک فقرہ آپ کے لیے، صرف ایک فقرہ، اس کے بعد تابوت آنا شروع ہوں گے، آپ زیارت کرنا۔ اندر بچے انتظار کر رہے ہیں، کاندھے پہ تابوت لیے ہوئے ہیں، کربلا والوں کی مظلومی پہ رو رہے ہیں، کربلا والوں کی مظلومی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، ان کی مظلومی کا ماتم کر رہے ہیں۔ عزیزوں آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں وہ جانتے ہیں کبھی بھی بیٹی کو گھڑکنا نہیں، کبھی اسے ڈانٹنا نہیں، وہ دل پہ رکھتی ہے، وہ تڑپتی ہے۔ باپ کو ذرا سا زخم لگ جائے، بھائی کو ذرا سا زخم لگ جائے، اسے نیند نہیں آتی، وہ ہر ایک سے کہتی بابا کے زخم لگا، وہ ہر ایک سے کہتی بابا کے چوٹ لگ گئی ہے، بابا کا زخم لگا ہوا ہے۔ آپ کو بتاؤں حسین کی 4 برس کی بچی جسے اپنی پیاس کا شکوہ نہیں تھا، شمر نے تماچے مارے تھے، شکوہ نہیں کرتی تھی۔ جب یہ رہوار لوٹ کے آیا تھا تو کہتی تھی اے رہوار اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ جسے اپنی پیاس کا شکوہ نہیں تھا، جسے اپنے بابا کی مزوی سے کہتے ہیں بیٹی، یہ ہے بیٹی۔ اور ایک منظر سنیے، یہی بیٹی حسین کی عباس کی بھتیجی جس کے ہاتھ بیبیوں کے بندھے ہوئے تھے، سفیر روم اونچائی پہ بیٹھا ہوا تھا، دربار سجا ہوا تھا، آل محمد بے مقنع و چادر کھڑے تھے۔ کیا یہ مر جانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ عباس کی بہن بے ردہ کھڑی تھی، اکبر کی پھپھیاں بے ردہ کھڑی تھیں، اکبر کی بہنیں بے ردہ کھڑی تھیں، یزید اونچائی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ سفیر روم نے پوچھا یزید یہ کنہیں قیدی بنا کے لایا ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ ایسے شریف نہیں دیکھے۔ کہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں اس میں ایک 4 برس کی بچی ہے کہ جس کا گلا بندھا ہوا ہے، وہ پنجوں کے بل کھڑی ہے، میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ وہ بے ہوش ہوئی ہے،
یزید نے شمر کی طرف دیکھا، کہا شمر کون بچی ہے یہ؟ شمر کہتا حسین کی بیٹی ہے۔ یزید پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کچھ نہیں بولی۔ پھر پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کچھ نہیں بولی۔ بھائی کی طرف دیکھا، بھائی آنسو رو رہا تھا۔ شاید بہن نے کہا بھیا بے چین ہو، پریشان نہ ہو، سکینہ نے اتنے مظالم سہ لیے ہیں تو یہ بھی سہ لے گی۔ آواز دے تیرا نام کیا؟ سکینہ کچھ نہیں بولی۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، سکینہ کی طرف بڑھا، سجاد کی چیخ نکل گئی کہ شمر نہ مارتا تازیانہ، شمر نہ مارتا تازیانہ۔ شمر کہتا دیکھ نہیں رہا ہے کہ بار بار یزید پوچھ رہا ہے، اس کا جواب نہیں دیتی۔ سجاد رو کے کہتے ہیں شمر دے تو رہی ہے جواب، کہ سنا کسی نے جواب؟ کا کیسے سنے گا؟ میری بہن کا گلا اتنی کس کے بندھا ہوا ہے کہ وہ بولنا چاہتی ہے تو نہیں بول پا رہی۔ نہیں، آپ گٹ گٹ کے رو رہے ہو۔ رونے والوں، یہ آل محمد کی مصیبت ہے۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ لو سوگواروں، کربلا کے انہی مظلوموں کے جنازے آنے والے ہیں جن کا چیلم نہیں ہو سکا۔ عزیزوں، آپ کے درمیان سب سے پہلے جو جنازے زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں، بہت قیامت ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، سب سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں، 2 جنازے آئیں گے جن کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ یہ پتہ ہے کس کے جنازے؟ بابا بڑا غریب ہے، کوفے کی گلیوں میں جس کا لاشا پھرایا جا رہا ہے۔ 2 بھائی کوفے گئے ہیں، 2 کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ جو کوفے والے بھائی، ان کی خبر ہے آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کا سر کاٹ کے جب لعین لے کے دربار میں آیا ہے تو ایک مرتبہ ملعون پوچھتا ہے یہ بتاؤ ان کے چہرے سرخ کیسے ہو رہے ہیں؟ کہ یہ خون لگا ہوا ہے۔ اسی دربار میں ان کا چہرہ دھلا گیا۔ اب جو دھلا گیا تو سرخی اور سامنے آئی اور لالی نظر آئی۔ ایک مرتبہ دربار میں پوچھا گیا بتاؤ ان کے تو چہرے ابھی بھی سرخ ہو رہے ہیں۔ ملعون کہتا کہ جب سے میں نے رات سے ان بچوں کو گرفتار کیا ہے اتنے تماچے مارے ہیں کہ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ماں نے سنا ہوگا تو تڑپ کے رہ گئی ہوگی۔ یہی تو وجہ تھی کہ بیٹوں کے سر نو کے نیزہ پہ تھے۔ جب لے جایا جا رہا تھا تو کوفے میں مسلم کا سر تھا۔ آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بیبیوں نے حیرت سے سجاد کی طرف دیکھا، پوچھا یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں یہ چچا مسلم کا سر ہے۔ مسلم کی بیوہ قریب آ گئی، اے میرے والی و وارث، میں 2 بیٹوں کو کربلا لے کے گئی تھی، وہ ان کے نو کے نیزہ پہ سر ہیں۔ میرے 2 بیٹے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے، لونی آپ کے مسلم کے فرزندوں کے جنازے آ رہے ہیں، استقبال کیجیے، آپ کے درمیان مسلم کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ اللہ اکبر، سلام کیجیے۔ آپ کے درمیان عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے۔ اللہ، کربلا کے مظلوموں کے جنازے آ رہے ہیں جن کا چیلم اور فاتحہ نہ ہو سکا، آج ان کے تابوت اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ کے درمیان آقا عقیل کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ بڑی دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ دل چاہتا ہے میں عقیل سے کہوں عقیل، بیٹوں نے سرخرو کر دیا، عالم غربت اور پیاس میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عقیل کو جب یہ خبر ملی تھی کہ کربلا میں زہرا کا لال عالم غربت میں شہید کیا جائے گا تو آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا تھا، بار الہ مجھے بھی بیٹے عطا کر تاکہ کربلا میں حسین کے کام آ سکے۔ اللہ اکبر، عقیل آپ سرخرو ہوئے۔ آپ کے درمیان عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ اے عبد الرحمن، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اب اس کے بعد محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، محمد بن سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو جعفر ابن عقیل کا تابوت زیارت آ گیا۔ لیجئے یہ 3 جنازے آپ کے درمیان ہیں، عقیل کے نونہالوں کے، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، سلام ہو ہمارا کربلا کی غربت پر، سلام ہو ہمارا آل محمد کی مصیبت پر۔ آپ کے درمیان 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ایک ایک جنازے کو کاندھا دیجئے،
मातम कीजिए, सरो सीना पीटिए। सोगवारान इमाम मजलूम करबला, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, आपके दरमियान अकील के बेटों के जनाजे आ गए, आपने सलाम कर लिया। अब मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ, आपके दरमियान अब 4 जनाजे आ रहे हैं, 4 जनाजे। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये एक घर के हैं। रोने वालों का आलम ये है, वारिस मौजूद हैं लेकिन उनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए, उनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। अभी तो मख्तल में लाशें पड़ी थीं कि छोटे छोटे जो प्यासे बच्चे थे, उनके बाहें माओं के गलों में थी, नाकों को दौड़ाया जाता था। बच्चे रो के कहते थे, अम्मा मेरी गिरफ्त ढीली हो रही है, अम्मा मैं गिर जाऊंगा। माँ कहती थी मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बच्चा कहता था अम्मा मैं गिर गया। माँ रो के कहती थी मैं तो पलट के देख भी नहीं सकती, तुम्हें खुदा की राह में भरोसा किया, अगर ये माँ सलामत लौट के आई तो तेरी तुरबत बनाएगी। यहाँ तो 18 बनी हाशिम के वो बच्चे जो रोहों की नजर हो गए, मैं कैसे अर्ज करूं क़िबला, बड़ी क़यामत है। रात का सन्नाटा शाम गरीबा का था, जब अली की बेटी ने कहा था ए बहन कुलसूम आओ साथ चलो, इसलिए कि जब से खैमा जला है बच्चे बिखर गए हैं, अब्बास फरात पर सो गया है, मैं किससे कहूँ। अल्लाह अकबर। अली की बेटी अब्बास बन खड़ी हुई, हुसैन की ताकत लेके खड़ी हुई, आओ ज़रा चलो बच्चों को तलाश करते हैं। मेरी पर्दादार बहनों सुनो, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, बड़ी क़यामत है, क्या कोई मसाइब पड़ेगा। मसाइब एहसास का नाम है। अब जो बीबी गई तो शाम गरीबा में देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे ज़मीन पे खाक पे पड़े हुए थे। उम्मे कुलसूम से कहा आहिस्ता से, बहन आहिस्ता से, बच्चों को लगता है अभी अभी नींद आई है, एक को मैं उठाती हूँ, एक को आप उठाइए। जैसे ही ये बीबियाँ इन बच्चों को, सोते हुए बच्चों को उठाने के लिए झुकी तो बीबियों की चीख निकल गई। रो के ज़ैनब ने कहा कुलसूम इनके सीनों पे घोड़ों के टापों के निशान है, इन बच्चों ने भी जामे शहादत नोश किया। ये शाम गरीबा है। दुनिया फिर भी पूछती है कब तक रोगे, कब तक आंसू बहाओगे। जरा अब जो जनाजे आ रहे हैं, पता है किसके जनाजे हैं? उस बीबी के बेटों के हैं जिसे उम्मुल बनीन कहते हैं। दुनिया वालों, जमाने ने ऐसी माँ नहीं देखी कि जब बच्चे जा रहे थे तो बच्चों को रोज़े रसूल पे लेके आई थी, खबरदार तुम मातम करते हो ना, अंजुमन के नौजवान हो ना, माँ ने भेजा है ना मातम करने के लिए, घर वालों ने भेजा है ना टूट टूट के मातम करना, रोना, जिनके जनाजे आ रहे। सोचो जरा, एहसास करो। माँ ने बच्चों को जमा किया कि खबरदार अगर हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ़ न करेगी। जैसे ही हुसैन की शहादत की खबर सुनी तो तड़प के रह गई, बशीर के करीब गई, चेहरे पर रोबो जलाल था। का बशीर ये ऐलान न करके हुसैन मारेंगे। का बीबी अली इब्नुल हुसैन ने कहा है, यकीन आ गया, कुछ बोली नहीं, नजफ का रुख करके कहा सुना कुछ अली आपने? का बीबी कहना क्या चाहती हो? का लगता है मेरे बच्चों ने वफा न की। करना बीबी ऐसा न कहो। का अच्छा ये बताओ पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? का बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए। अल्लाह माँ के चेहरे पे इत्मीनान नजर आया। चली बकई के तरफ असा का सहारा लिया, बिनते रसूल की तुरबत के पायती बैठ गई। आवाज ये बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? अजीजो उस बीबी उम्मुल बनीन का वीरान आंगन है, उसके बच्चे मारे गए हैं। लोसी बीबी के बेटों की मैयतें आ रही हैं। आपके दरमियान मोहम्मद इब्न अली, इमरान इब्न अली, जाफर इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली। ए बीबी तेरी गुर्बत पे यह जमाना रो रहा है, तेरे बच्चों ने जामे शहादत नोश किया। रो के अपने बच्चों के कब्रों के निशान बनाती थी और ये कहती थी मैं तुम्हारा मातम न करूंगी। ए जाफर मैं तुम्हारा मातम नहीं करूंगी। ए इमरान मैं तुम्हारा मातम नहीं करूंगी। ए मोहम्मद मैं तुम्हारा मातम नहीं करूंगी। ए अब्दुल्ला मैं तुम्हारा मातम नहीं करूंगी, इसलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तो हुसैन पे रोऊंगी। अल्लाह अकबर। सलाम उस बीबी उम्मुल बनीन पर, गाजी
کی ماں پر اللہ اکبر کیسا سلیقہ بچوں کو سکھایا تھا، اور یہ کہا تھا خبردار یہ ماں معاف نہ کرے گی اگر تم نے زینب کو بہن کہہ کے بلایا، حسین کو بھائی کہہ کے بلایا۔ اما ہے تو میرے بھائی، ہے تو میری بہن کا، نہیں زینب شہزادی ہے، حسین آقا ہے۔ سوچو جب یہ زندہ رہے ہوں گے کس میں طاقت تھی جو حسین کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھتا۔ آپ کے درمیان ان کی میتیں اور جنازے تابوت کے لیے لائے گئے، آپ نے زیارت کر لیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے رونے والوں۔ اور بڑی قیامت کی منزل ہے، بہت قیامت کی منزل ہے، اس لیے کہ کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جب زندان سے رہا ہوئے تو یہ خوش نہیں ہوئے، یہ خوش نہیں ہوئے۔ جب سجاد غریب کو بلایا گیا تو اب جو بیبیاں مسلح پہ بیٹھ گئیں خاک کے زندان شام میں، معبود ایک ہی بچا ہے، خیر اس کے۔ لوٹ کے آئے تو سجاد کی ہتکڑیاں اتر گئی تھیں، بیڑیاں اتر گئی تھیں، تو کٹ چکے تھے، بیبیاں چیخ کے روئی ہیں۔ زندان میں کوہرام برپا تھا جب سجاد کے ہاتھوں کے ہتکڑی، پیروں کے بیڑیاں اور توق اتاری گئی۔ سب سے پہلے پتہ ہے سجاد کہاں گئے؟ ایک چھوٹی سی تربت کے قریب۔ سکینہ بھیا کی ہتکڑیاں اتر گئی، بیڑیاں اتر گئی، توق اتر گئی، سکینہ بھائی کو دیکھو گی نہیں؟ تمہیں بڑا شکوہ تھا نا، اپنے کانوں کے زخم کا شکوہ نہ تھا، بھیا کی بیڑیوں اور زنجیروں کا تمہیں شکوہ تھا۔ دیکھو بھائی آزاد ہو گیا ہے۔ رو کے سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ زینب اور بیبیوں نے رو کے کہا جا کے کیا کریں گے، بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ جسے وطن جانے کا شوق تھا وہ تربت پہ ہے، وہ زندان میں ہے۔ زینب نے کہا آؤ صفے ماتم بچھے گی، صفے ماتم بچھائی گئی۔ بیبیوں نے کہا آؤ لیلا ہم تمہیں تمہارے اکبر کا پرسہ دیں گے۔ آؤ سجاد، رو رہے تھے نا 11 محرم کو خون کے آنسو کہ بابا کا لاشا بے کفن ہے، آؤ ہم تمہیں تمہارے بھائیوں کا پرسہ دیں گے۔ بی بی زینب نے سب کا پرسہ دینا شروع کیا۔ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، 2 جنازے آنے والے، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے۔ سب کے سرہائے شہداء آنے لگے، زندان میں کوہرام برپا ہوا۔ ہر بی بی نے دامن پھیلایا، اپنے اپنے بیٹوں کا سر لے لیا۔ بہت دیر تک 2 سر کو کوئی لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی۔ کہا ایسا نہ کہو، وہ زینب ہے، اس کے اول محمد ہے، وہ اپنے اکبر حسین پر رو رہی ہے۔ لوسی بیبی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے اول محمد تم پہ یہ عزادار رو رہے ہیں، اے اول محمد تمہارا ماتم ہو رہا ہے۔ ہائے ماں نہ رو سکی، لیکن اے میری پردہ دار بہنوں، ماں ہونا جب یہ ماں لوٹ کے مدینے آئی، نانا کی تربت پہ گئی، نانا زینب سنانی لے کے آئی ہے، نانا بچا کچھ بھی نہیں ہے، نانا کچھ نہیں بچا۔ زینب نے اپنے پاس سے بھائی کا خون آلود کرتا نکالا، نانا کی تربت پہ رکھ دیا۔ تربت نبوی لرزنے لگی۔ زینب ہٹا لے اس کرتے کو۔ کیا ہوا نانا؟ خون آلود کرتا نواسے کا نہ دیکھ سکے؟ میں بہن ہوں، میرے سامنے بھائی ذبح کیا جا رہا تھا، میں ایک کو آواز دیتی رہی، کسی نے رحم نہ کھایا۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی نانا کے روزے پہ مرثیہ پڑھتی ہے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ نانا کیا بتاؤں، وہ ظلم پچھتائے گا۔ نانا ایک ظلم ایسا ہے، ایک ظلم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ جوانوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ بی بی نے رو کے کہا نانا ایک ظلم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا۔ نانا پوچھو گے نہیں وہ ظلم کون سا ہے؟ نانا کیا بتاؤں، دن میں کئی بار اکبر کا قاتل میرے سامنے آتا تھا، کہے لگاتا تھا، ہنستا تھا، تازیانے لہراتا تھا اور کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے۔ اے نانا میں کبھی لیلا کو دیکھتی تھی، کبھی اپنے یوسف کا سر دیکھتی تھی،
नाना क्या बताओ उम्मत ने क्या अजर रिसालत अदा की है। अल्लाह अकबर। ये बीबी लौट के घर आई, वीरान आंगन, छोटे छोटे मुसल्ले देखे तो आज माँ को अपने ओनो मोहम्मद याद आ गए। अजब नहीं, फरात और करबला से आवाज आई हो, अम्मा बेटों से राजी तो हो। लीजिए सोगवारान इमाम मजलूम करबला, आपके दरमियान बीबी ज़ैनब के बेटों की मैयतें आईं, आपने इस्तकबाल किया, लेकिन कलेजों पे हाथ रखना बहुत क़यामत है। मैं कहूँ किसी माँ को यह खबर मिले कि उसका बेटा परदेश में मारा गया है तो माँ की कैफियत क्या होती है। एक माँ है कि जिसने अपने शौहर के जिगर के टुकड़े देखे थे। उसका वो बेटा जो बार बार आता था, कहता था अम्मा चचा जान इजाज़त नहीं देते। चचा के पास जाता, चचा इजाज़त दे दो। हुसैन रोने लगते कि जब तुम्हें देखता हूँ तो भाई याद आता है, तुम्हारे पास से भाई की खुशबू आती है। आखिरकार इसे रन के में जंग की इजाज़त मिल गई, मैदान मक्तल में गया। एक फ़िक्रे पे ताबूत आएगा, इस पे ज़ियारत कर लेना, मेरी तरफ देखना। जब ये आया है तो माँ दौड़ी हुई आई फरवा अपने बेटे से मिलने के लिए। हर माँ के बेटे की जब मैयत आई है तो माँ गई है, फरवा भी आई। बीबी तेरा कासिम आ गया, बीबी तेरा कासिम आ गया। दौड़ी हुई फरवा आई। आने के बाद बहुत देर तक गौर से अपने बेटे की मैयत को देखती रही। बीबियों की तरफ नज़र डाली का सैदानियों आओ। सैदानियों में कोहराम बर्पा हो गया। क्या हुआ फरवा? कब मेरे बेटे की लाश की गठरी आई सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। अल्लाह अकबर। लोसी हसन की जान कासिम की मैयत आ रही है। हसन आका के यतीमों के जनाजे आ रहे हैं। ए आका हसन, आपको जहर दिया गया तो जिगर के टुकड़े लाश पे तीर बरसाए गए। बेटे की लाश के इतने टुकड़े हो गए कि अबा के दामन में गरीब जहरा लेके आए। लीजिए आपके दरमियान आका हसन के बेटों के जनाजे आ रहे हैं। अबू बकर इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन, कासिम इब्ने हसन। किसी का ऐसा उजड़ा हुआ घर देखा है आपने? अल्लाह अकबर। यह ताराज चमन है कि जिसके ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। हार होने वालों, आपके दरमियान एक एक ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। ए मेरी पर्दादार बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। हार होने वालों, ये ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया, आप ज़ियारत कर रहे हैं। और आका हसन के बेटों के ताबूत और जनाजे हैं कि जिनकी आपने ज़ियारत किया है। अब आपके दरमियान सबके ताबूत आए, लेकिन इस शहीद का ताबूत पहले नहीं आएगा, पहले नहीं आएगा। पता है क्यों? इसलिए कि इसकी मैयत खैमे में नहीं आई थी। समझ गए? नहीं समझे आप मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिस पे सबको भरोसा था। आप इंसाफ से बताइए, आपके घर में बच्चे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई इतना शफीक और मेहरबान होता है कि बच्चे कहते हैं आने दो, से शिकायत करूंगी। तुमने मुझे डराया है, तुमने मुझे डांटा है, तुमने मुझे घुड़का है, आने दो, मैं शिकायत करूंगी। जब जब सकीना के रुखसार पे तमाचे पड़े तो फरात की तरफ देखती थी। 11 मुहर्रम को जब यह सकीना गुजर रही थी तो सज्जाद ने आहिस्ता से बहन से कहा था, सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास के लाशे से। गाजी का आलम आने वाला है, गाजी का ताबूत आने वाला है, अभी आ नहीं रहा, मेरी तरफ देखो, ऐसे थोड़ी आएगा। तुम्हें क्या पता, जब ये अलम आया था तो बहनें पछाड़े खा रही थी, बच्चों के हाथ से मश्क छूट गई थी, बच्चे खामोश हो गए थे, ऐसी खामोशी थी, बच्चे जो प्यास से दम तोड़ रहे थे। सब ये कहते थे गाजी नहीं चाहिए पानी, तुम आ जाओ, गाजी नहीं चाहिए, गाजी तुम फरात पे सो गए। गाजी बच्चों से शर्मिंदा है, आका से कहा था आका मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी लाश को लेके खैमे पे न जाना, बच्चों से शर्मिंदा हूँ। मैं एक आपके सामने वाकया पढ़ता हूँ और ताबूत आ जाएगा, इसलिए कि जब तक चीख की आवाज़ें बुलंद ना हो, बुका की आवाज़ें ना आए तो अलम क्यों कर आ जाएगा। सो गवारों, ऐसे ही एक ज़ायर था जो सुना करता था गाजी के मसाइब,
جب وہ کربلا گیا، واقعہ حیدرآباد کا بیان کیا جاتا ہے کہ حیدرآباد کا واقعہ ہے کہ جب وہ زیارت کے لیے گیا تو یہ پورا قافلہ ہوٹل میں رکا ہوا تھا کہ اچانک اس قافلے سے کسی نے آ کے کہا کہ تمہارا قافلہ زیارت کے لیے سرداب میں جائے گا۔ سرداب سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ غازی کی اصل تربت ہے، جہاں پانی طواف کر رہا ہے۔ اب سوچی کہ اس قافلے کی کیفیت کیا ہوگی۔ پوری رات یہ سوئی نہیں کہ غازی کی اصل تربت کی زیارت ہوگی۔ یہ آمادہ کرتے رہے اپنے آپ کو۔ جیسے ہی سرداب میں پہنچے چیخ مار کے روئے، اس لیے کہ غازی کا قد سنا تھا بڑا تھا، تربت چھوٹی تھی۔ تربت کے قریب گئے، پانی طواف کر رہا تھا تو ایک مرتبہ سارے زائر روتے رہے۔ اس میں سے ایک زائر نے اپنے پاس سے ایک بوتل نکالی، اس میں پانی بھر لیا۔ سب کی نظر پڑی کہ یہ پانی رکھ رہا ہے۔ جب زیارت مکمل ہو گئی، لوٹ کے یہ ہوٹل آئے تو اس کے ہوٹل میں روم کے باہر بھیڑ لگ گئی۔ ہر ایک اس کے پاس جاتا کہ تھوڑا سا پانی دے دو، تو وہ رونے لگتا، کہتا نہیں پانی نہیں دوں گا۔ کہا تو پانی کے لیے منع کر رہا ہے؟ کہا میں پانی نہیں دوں گا۔ جب کوئی پانی مانگتا تو وہ چیخ مار کے روتا، کہتا نہیں میں پانی نہیں دوں گا، میں پانی نہیں دوں گا۔ آخر کار اس میں بھی تاب ضبط نہ رہی، یہ چیخ مار کے رویا۔ کہا تم سب پانی مانگ رہے ہو لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں پانی دے کیوں نہیں رہا ہوں؟ کہا بتاؤ نا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ معلوم ہے کیا کہتا ہے وہ رو کے کہتا میں یہ پانی لے کر کے شام جاؤں گا عباس کی بھتیجی سکینہ کے پاس، اور جا کے کہوں گا بی بی غازی کے پاس سے پانی لائے ہو۔ اللہ اکبر! اے علمدار، تمہارے مصائب سن کے یہ سوگوار طرف جاتے ہیں۔ لوسی غازی کا علم آ رہا ہے۔ بہن جب چیلم کرنے بھائی کی تربت پہ گئی تھی تو چھوٹی سے جنازہ تربت دیکھ کے بہت روئی تھی۔ اے علمدار، تمہاری غربت کو سلام ہو۔ غازی کا علم مبارک زیارت کے لیے لایا گیا۔ اللہ اکبر! غازی کے علم کی زیارت کر لیا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ علم مبارک کی آپ نے زیارت، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ غازی تمہارے علم کی زیارت ہو رہی ہے، انصاف سے بتائیے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، پوچھوں، آپ بھی تو عزاداری کرتے ہیں، آقا کا سوگ مناتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، انصاف سے بتائیے عزاخانوں میں شبیہیں سجتے دیکھی ہیں؟ اچھا میں آپ سے نہیں پوچھتا ہوں، اپنی وہ جو پردہ دار بہنیں نا جو جلوسوں کی رونق ہیں، جنازوں کی شان ہیں، میتوں پہ رونے کی آواز انہی کی آتی ہے، میں ان سے پوچھوں ان بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا جن کے بیٹوں نے، ان شہزادیوں کو رونے نہیں دیا گیا، ان بہنوں کو رونے نہیں دی گیا جن کے بھائیوں کی لاشیں مقتل میں پڑی تھی؟ جب بھی کوئی روتا تو اسے تعزیانے مارے جاتے تھے۔ انصاف سے بتائیے کہ جب بھی ہمارے عزاخانوں میں کوئی شبیہ سجتی ہے تو سب سے زیادہ کون سی ایسی شبیہ ہے جس کے قریب بچے ہوتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے۔ آپ کہیں گے سب سے زیادہ جس شبیہ کے قریب بچے ہوتے ہیں وہ ہے علم۔ کہوں کچھ؟ غازی کل بھی بچوں کو علم پہ بڑا یقین تھا، آج بھی علم کے گرد بچے جمع ہیں۔ اے غازی تمہاری غربت کو سلام، بازو کٹا کے فرات پہ سو گئے۔ لائنوں نے جب چادر چھینی ہے تو چادر لے کر کے فرات پہ آئے تھے اور آ کے کہتا عباس تیرے بہنوں کی چادر ہے، سوچو بہنوں پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے، خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، تو خیمے سے ایک بچہ نکلا، ایک بچہ گھبرایا اور سہما ہوا۔ حمید کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ بچہ پیاسا بہت ہے، میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے، غازی کے علم کو دیکھنا اور یہ فقرہ سننا، وہ رو کے کہتا ہے اے عرب مجھ پہ ایک احسان کر دے۔ کہ وہ کیا؟ کہ مجھے فرات کا راستہ بتا دے۔ میں سمجھا بہت پیاسا ہے، شاید فرات پہ پانی پینے جانا چاہتا ہے، میں نے اسے فرات کا راستہ بتایا۔ وہ اتنا سہما، گھبرایا، ڈرا اور پیاسا تھا کہ وہ گرتا تھا، اڑتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا، فرات کی طرف چلا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو چل کے دیکھوں یہ پانی پیے گا، مگر میں نے دیکھا اس نے بہتے ہوئے پانی پہ نظر بھی نہیں ڈالی،
اس نے دیکھا ہی نہیں پانی کی طرف. مجھے ایسا لگا کچھ تلاش کر رہا ہے. اب جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ ایک لاشے کے قریب گیا جس کے بازو کٹے ہوئے تھے. اس لاشے کو ہلاتا کہتا تھا عباس چلو سکینہ کے تماشے لگ رہے ہیں, عباس چلو بہنوں کی چادر چن رہی ہے, غازی اٹھو خیمے چل رہے ہیں. غازی خیموں کے بچوں کو بھی یقین تھا کہ بھروسہ تم پہ ہے. ہائے بہنوں پہ کیا گزر گئی ہوگی. رونے والوں, غازی کا علم مبارک کی آپ نے زیارت کر لیا, تابوت کی زیارت کر لیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. جوانوں بڑی قیامت ہے, بہت قیامت ہے. حسین بھائی کا مرثیہ پڑھ چکے, کٹے ہوئے بازوؤں کو بھائی کی لاشے کے قریب رکھ چکے. روتا ہوا غریب سارا علم لے کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا. مولا خیمے کی طرف کیسے گئے ہوگے, سوچ کے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہنوں کو کیا خبر دی ہوگی کہ عباس فرات پہ مارا گیا. عباس نے ترائی آباد کر لی. میں دیکھ رہا ہوں جوان روتے روتے بیٹھ گئے ہیں, اب ان میں رونے کی طاقت ضبط نہیں ہے. خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے, خدا کرے تمہارے سر پہ تمہاری ماں کا سایہ سلامت رہے. جن کی مائیں دنیا سے گزر گئی ہیں خالق ان بچوں کو صبر عطا کرے, ان کی ماں کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, انصاف سے بتائیے, انصاف سے بتائیے. آج کل میں ایک فقرہ بہت کہنے لگا ہوں, میں آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں. جوانوں تم سے ایک سوال ہے, میں تمہاری پردہ دار بہنیں تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں, انصاف سے بتاؤ جب تم گھر سے باہر جاتے ہو تمہیں ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو تم سب سے پہلے کیا کہتے ہو؟ یہی کہتے ہو نا کہ ماں کو نہ بتانا, کہتے ہو نا کہ ماں کو نہ بتانا. چوٹ کا احساس نہیں ہوتا. کوشش اور دعا یہ ہوتی کہ ماں تک خبر نہ پہنچنے پائے, ماں بے چین ہو جائے گی. بیٹا گھر سے باہر ہو تو ماں مصلی پہ دعائیں کر رہی ہوتی ہے. حسین کا اکبر مرنے کے لیے جا رہا تھا. میرا پڑھنا بہت آسان ہے, میرا پڑھنا بہت آسان ہے. حسین کا اکبر مرنے کے لیے جا رہا تھا. خیمے سے کئی دفعہ نکلا. حسین نے کہا اکبر واپس چلے جاؤ. بابا کہ میری کوئی بہن مر جائے گی. اکبر واپس چلا گیا, پھر آیا. حسین نے کہا اکبر واپس چلے جاؤ. کہ بابا کہ میری کوئی بہن مر جائے گی. کئی دفعہ اس شہید کو حسین نے واپس بھیجا ہے. اکبر روتا ہوا آیا کہ بابا جب مقتل بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ کہ کاش آج تو حسین ہوتا, میں اکبر ہوتا, تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا, تو جان پردہ دار بیبیاں جانے. اکبر کو یقین ہو گیا اب کوئی روکنے والا نہیں ہے. اکبر گھوڑے پہ روتا ہوا چلنے لگا کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی, اکبر. اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, 4 برس کی بہن آواز دیتی تھی. اکبر روتا ہوا آیا بہن کے قریب, بہن کو کلیجے سے لگا لیا. اکبر اس بہن کو کلیجے سے لگایا, وہ جو سامان سفر لیے بیٹھی ہے, جو تیرا انتظار کر رہی ہے. اکبر اسے کیا جواب دینا ہے؟ سکینہ سے نہ کہنا یہ تو زندان میں مر جائے گی, یہ لوٹ کے واپس مدینے جانے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. روتا ہوا اکبر بہن کے قریب بیٹھ گیا. بہن نے کہا بھیا میں روکتی نہیں ہوں, میں نہیں روکتی. اتنا بتا دو وہیں جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا. کیا جواب دے اکبر, بتاؤ نا بھائیوں کیا جواب دے. ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا اجازت ہو, تو اکبر کا گریبان چاک کیا. بہن نے اکبر کے سینے کا بوسہ لیا. روتے ہوئے اکبر نے پوچھا سکینہ, کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے. کہ پھر؟ کہ یہ مدینے والی سغرا کی طرف سے. جب ہم آ رہے تھے تو اس نے یہ کہا تھا میں بیمار ہوں, زندہ نہیں رہ پاؤں گی, اگر اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا, اور یہ بہن کا وعدہ اسے پورا کر دینا. اکبر میں نے وعدہ پورا کر دیا. روتا ہوا اکبر چلا, گھوڑے کو اوڑھ دی, بوڑھا باپ گرا, اوڑا بوڑھا باپ گرا, اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا. حسین گرتے پڑتے بیٹے کے پیچھے پیچھے. ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا, ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی. کہ اکبر آہستہ آہستہ, میں نے چکیا پیس کے پالا ہے, میرا حسین مر جائے گا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا.
اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا، میں ایک فقرہ کہتا ہوں اسی پہ تابوت آئے گا، یہی حق گریہ ہے۔ بچے کوئی حق گریہ نہیں ادا کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، جوانوں رو رہے ہو، خدا کرے تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت رہے، تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ کبھی ٹھوکر کھا کے نہ گرے۔ اللہ اکبر، احساس کرو بوڑھا باپ اگر ٹھوکر کھا کے گر جائے، نہ کہ بیٹے کو خبر ہو وہ کہ میں مرنے جا رہا ہوں، باپ اکیلا رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اکبر چلا، اکبر چلا، ایک مرتبہ گھوڑے کو پلٹایا، میری طرف دیکھنا، گھوڑا پلٹا، اکبر گھوڑے سے اترا، بابا کے قریب گیا۔ خدا کی قسم اگر اس فقرے کو سن لیا تو گھروں پہ جا کے تنہائی میں ماتم کرو گے۔ روتے ہوئے اکبر نے بابا کے کانوں میں کچھ کہا۔ زینب در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، دیکھا بھائی غریب چیخ مار کے رویا۔ جب حسین آئے تو زینب نے پوچھا بھیا اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتا دو، جسے میں نے 18 سال پالا ہے اس نے تمہارے کانوں میں کیا کہا جو تم چیخ مار کے روئے؟ حسین نے آواز دی بہن یہ کربلا ہے، ترتیب بدل گئی ہے، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہاں جوان مرنے جا رہا تھا باپ سے وصیت کرتا تھا کہ بھیا کہا کیا ہے، آواز دیتا تھا اکبر اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو میرے مرنے کی خبر فوراً خیمے میں نہ پہنچانا، میری ماں مر جائے گی، میری پھوپھی برداشت نہ کر سکے گی، لو اسی اکبر کی میت آ رہی ہے، اسی اکبر کی میت آ رہی ہے جسے زینب نے 18 سال پالا تھا، اس اکبر کی میت آ رہی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں آج اکبر کا چہلم ہے، اکبر کا ماتم ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے آقا شہزادہ علی اکبر کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے، ذرا سانس لے لیجئے، پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے ڈر ہے کوئی جوان بے ہوش نہ ہو جائے۔ اکبر کے تابوت کی زیارت آپ نے کر لیا، اب آپ کے درمیان بہت قیامت ہے۔ میری پردہ دار بہنوں، تمہارے ساتھ اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں ہٹا دو، انہیں ہٹا دو۔ وہ پوچھیں گے اماں جابوت تو دیکھ کے سب روئے، جھولے کو دیکھ کے کیوں رو رہے تھے؟ تم کیا بتاؤ گی کہ حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا؟ حسین کے بے شیر کا گہوارہ آنے والا ہے، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ سب کی میت، سب کا تابوت آیا، اس شہزادے کا جھولا آئے گا۔ عرض کروں آپ سے اجازت ہے؟ رباب کا بے شیر ہے، 9 محرم کی رات تھی، ہر ماں اپنے بیٹے کو صبح کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ یہ ماں سر پہ جھولے پہ سر رکھے رو رہی تھی، 4 برس کی بچی قریب بیٹھی تھی، رو کے کہتی تھی اصغر میرا مقدر، پیاسا منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ ماں کہتی تھی اصغر میرا مقدر۔ اصغر سن رہا تھا، کیا ہوا اماں؟ عجب نہیں، ماں آواز دے گی اکبر پیروں پہ چل کے جائے گا، اون محمد اپنے پیروں سے چل کے جائیں گے، ماں سرخروئی ہوگی، غریب زہرا کے قدموں میں جان قربان کریں گے۔ لیکن اے اصغر میں تو 2 بچوں کو لے کے آئی ہوں، ایک تو اتنا چھوٹا ہے کہ 6 مہینے کا گہوارے میں ہے، وہ تیری بہن ہے، وہ مقتل میں جا نہیں سکتی، یہ ماں کیا کرے؟ عجب نہیں اس بے شیر نے اپنے زبان بے زبانی میں ماں سے کہا ہو اماں غم نہ کرو، ہم دونوں بھائی بہن ایسی شہادت پیش کرنے والے کہ زمانہ جب بھی ہمارا نام سنے گا تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گا۔ اماں جب میری بہن کا نام آئے گا تو رخسار پہ تماچوں کے نشان نظر آئیں گے، جلا ہوا دامن ہوگا، کانوں سے تازہ لہو بہتا ہوا ہوگا۔ اماں میری شہادت تو ایسی شہادت ہوگی کہ بابا کی غربت پہ زمانہ روئے گا۔ عزیزوں ہوا بھی یہی، ان دونوں بھائی بہن نے ایسی شہادت پیش کی کہ زمانہ رو رہا ہے۔ 4 برس کی بچی جو زندان شام میں موت کی آخری ہچکی لے کے مر گئی، یہ اصغر ہے۔ آپ کو پتہ ہے 17 دن کا تھا یہ، کوئی یہ نہ کہے
اصغر نے بابا کی مظلومیت کو سنا تو جھولے میں رکنے کو تیار نہیں تھا۔ 17 دن کا تھا یہ جب مدینے سے چلا ہے۔ بہن صغرا آغوش میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، سن رہے ہیں آپ؟ صغرا آغوش میں لیے بیٹھی ہوئی تھی، اصغر جھولے میں تھا، اصغر بہن کی آغوش میں تھا کہ ہر بی بی آتی تھی اور کہتی تھی صغرا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ جب کوئی بی بی آتی اصغر بہن سے لپٹ جاتا۔ صغرا کہتی یہ اور بھائیوں کی طرح تھوڑی ہے، یہ میرا اصغر، اسے پتہ ہے کہ بہن اکیلی رہ جائے گی، مر جائے گی، اس لیے جانے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے جا کے آقا حسین سے کہا مولا تیرا اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ غریب زہرا آئے، بیٹی نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، اصغر کو لے کے تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی کہ بابا دیکھ رہے ہو سب کو، یہ سب مجھ سے اصغر کو مانگ رہی ہیں مگر اصغر جانے کو تیار نہیں ہے، بابا اسے ساتھ رہ لینے دو۔ بیٹی حسین کی ہے نا، یاد آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ رو کے کہتی بابا کہیں آپ بھی تو اصغر کو لینے کے لیے نہیں آئے؟ کہ نہیں صغرا مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، ابھی تک جو آغوش چھوڑنے کو تیار نہ تھا بہن کی آغوش چھوڑ کے ہمک کے بابا کی آغوش میں آ گیا، خالی آغوش رہ گئی۔ صغرا کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتی بابا اتنا بتا دو اصغر کے کانوں میں کہا کیا ہے جو ابھی تک چھوڑنے کو تیار نہ تھا، ہمک کے آپ کی آغوش میں چلا گیا۔ حسین نے آواز جو کہ بیٹا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اسے اتنا کہا ٹھیک ہے اصغر اپنی بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، میں تیرے حصے کا تیر اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ اور جب نہیں اصغر نے آواز دی ہوگی نہ بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے، میں اسے اپنی گردن پہ لوں گا۔ بے شیر یہی وجہ ہے کہ تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ بڑی قیامت آ گئی، اللہ اکبر۔ شاید اس نے زبان بے زبانی میں کہا اے بابا جب خیمے پہ جانا تو ماں سے جا کے کہہ دینا غم نہ کرو، میں تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا۔ حسین جب لے کے آئے ابا کے دامن میں بچے کو رکھا ہوا تھا، رباب دوڑی نہیں آئی، اے میرے والیو وارث لائیں اصغر کو مجھے دے دیں، اصغر کو مجھے دے دیں۔ حسین نے دیکھا اصغر خون میں نہ آیا، اگر دے دوں گا تو ماں میں تاب ضبط نہ رہے گی، میں ایک فقرہ کہتا ہوں اسی پہ جھولا آ جائے گا۔ عزیزوں حسین نے رو کے کہا اے رباب اتنا بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ ابھی اصغر کو ماں نے دیکھا نہیں، ابا کے دامن میں حسین رکھے، آواز دیا میں کون ہوں۔ رباب کہتی رو کے مولا آپ امام وقت ہو۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ رباب کہتی مولا کہتی تو ہوں آپ امام وقت ہو، لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو۔ حسین نے کہا رباب پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ کیا سنا آپ نے؟ پھر جو دے دوں اسے لے لینا۔ رباب نے ہاتھ پھیلایا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، خون میں نہایا ہوا بچہ دیکھا۔ حسین پہلے ہی کہہ چکے تھے جو دے دوں اسے لے لینا، روئی نہیں رباب۔ حسین نے جلدی سے بچے کو لیا، لے کے پشت خیمہ پہ آئے، ننھی سی تربت بنائی، اصغر کو لٹایا۔ اصغر تربت میں لٹایا نہیں گیا، گرم ریت تھی، بوڑھا باپ رو رہا تھا، تربت بنا کے آنسوؤں سے تر کرنے لگے، ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ حسین رو رہے تھے بیٹے کی تربت پہ، اب جو پلٹ کے دیکھا تو اصغر کی ماں رباب کھڑی تھی۔ آواز یا رباب کہ مولا میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میں کون ہوں؟ کہ رباب تو اصغر کی ماں ہے۔ کہ مولا میں پوچھتی ہوں میں کون ہوں؟ کہ تو اصغر کی ماں ہے۔ رو کے کہتی مولا جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی ہوں۔ یہی وہ مائیں ہیں جو کربلا بچا کے لائی ہیں۔ آج جو یہ عزاداری ہے، آج جو یہ سوگ ہے، یہ ان ماؤں کا مرہون منت ہے جو اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی۔ لو شیر رباب کے بے شیر کا گہوارہ آ رہا ہے، اے جان رباب یہ چھوٹے چھوٹے ماؤں کی آغوش میں عزادار تم پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کا یہ آخری نذرانہ ہے، حسین کا یہ آخری نذرانہ ہے جس کا آپ ماتم کر رہے ہیں۔ یہ رباب ہے کہ جس کے بے شیر کا گہوارہ ہے، جو جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں لیے ہوئے لوٹ کے آئی ہے، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے رباب تیرے ارمانوں کا گہوارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے شہزادے علی اصغر کے گہوارے کی زیارت کر لیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے بس آپ کے درمیان ایک آخری شبی، اس کے بعد ہماریاں ہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے مصائب میں کوتاہی نہ کرنا، مصائب پڑھنا۔ میں صرف اس تعمیل حکم میں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بارش میں جو اہتمام کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ کہ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو، یہ بقی کا رخ کر کے کہ معصومہ ہم وہ حق ادا کرنا چاہتے تھے
बीबी कोताही हुई हो तो माफ़ कर देना। अजीज़ों, आखिरी शबी तबरुकात में से, ताबूत में से जिसकी आपको ज़ियारत करना है, बहुत क़यामत है। बस मैं एक फ़िक्रा कहता हूँ, मसाइब नहीं पढ़ता, न रुखसत पढ़ता, न गुर्बत पढ़ता, न शहादत पढ़ता, नहीं कुछ नहीं। एक फ़िक्रा अपने तमाम सोगवारों के सामने मौला के एक फ़िक्रा कहने लगाऊँ, उसी के बाद ताबूत आ जाएगा। बहुत रोगे अगर ये फ़िक्रा आप तक पहुँच गया। आले मोहम्मद के यहाँ खुशियाँ कम हैं, गम ज़्यादा है। खुशियाँ कम हैं, गम ज़्यादा है। इसलिए कि पैगम्बर अकरम की रिहलत के बाद इस घर पे आग और लकड़ियाँ लाई गई हैं, घर को जलाया गया है, कोई भी जनाजा शान से नहीं उठ सका। याद है बतूल का जनाजा रात की तारीकी में उठा था, जब छोटे छोटे बच्चे सिसकियाँ ले रहे थे, पूरा मदीना चैन की नींद सो रहा था। एक बीबी थी जो सिसकियाँ लेती थी, एक बहादुर था जो बाजू पकड़ लेता था। सिसकियाँ लेने वाले का नाम ज़ैनब बताया गया है, बाजू पकड़ने वाले का नाम अली बताया गया है। ये बच्चियाँ अपने माँ पे खुल के रो ना सकें। तारीख़ 19वीं रमज़ान को ज़रबत लग गई अली के सर पर, फिर भी नहीं रो सकीं। तारीख़ कहती हसन आका को जहर दिया गया, जनाजा निकला, किसी ने आके कहा जनाजा वापस आ रहा है। अब जो देखा तो जनाजे पे तीर पे बस थे, दोबारा कफन पहनाया गया। खबर है आपको, अमीर कायनात से बतूल ने वसीयत की थी, ए अली, ए अबुल हसन, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अमीर कायनात अपने बच्चों का ख्याल रखते थे कि क़यामत आ गई। अजीज़ों, मैं कैसे अर्ज़ करूँ कि अमीर कायनात हज़रत अली ने अपनी बेटी ज़ैनब का अक़्द हज़रत अब्दुल्ला से किया। इसी फ़िक्रे पे ताबूत आएगा। अब जो अक़्द किया, सुन्ना पर्दादार बहनों, जवानों, आज़ादारों, मातमदारों, बीबी रुखसत हो के घर से अपने शोहर अब्दुल्ला के घर गई। अब जो अब्दुल्ला के घर गई तो क़यामत आ गई। अली घर में दाखिल हुए, तीसरा दिन था। अली जब आए तो अली की आंखें नमनाक थी, आंसू बह रहे थे। शायद अली को बेटी याद आ रही थी। फ़िज़्ज़ा को बुलाया, कहा फ़िज़्ज़ा, मेरे बच्चों ने तुम्हें माँ जैसा प्यार नहीं दिया। फ़िज़्ज़ा रो के कहती मौला, का तुम्हें तो अरब का दस्तूर पता है कि जब बेटियां रुखसत होकर अपने शौहर के घर जाती हैं तो 3 दिन बाद माँ मिलने के लिए जाती है। मेरी बेटी ज़ैनब के सर पे माँ का साया नहीं है, तो क्या तुम ज़ैनब से मिलने न जाओगी? तारीख़ कहती है कि बीबी फ़िज़्ज़ा पर्दे में मलबूस हुई, अब्दुल्ला के घर आई। मेरी तरफ देखना, जैसे ही पहुँची तो क्या देखा, मुसल्ले पे बैठी ज़ैनब रो रही है। ज़ैनब के बाजुओं को पकड़ा, रो के पूछती बीबी क्या माँ की याद आ रही है? ज़ैनब रो के कहती है अम्मा फ़िज़्ज़ा, मेरी माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। कभी भी बताओ ना तुम रो क्यों रही हो? पता है ज़ैनब ने रो के क्या जवाब दिया? रो के कहती अम्मा 3 दिन हो गया मुझे मेरा भैया हुसैन नज़र नहीं है। अम्मा मैं भाई के बगैर एक लम्हा नहीं रह सकती। फ़िज़्ज़ा में ताबे ज़ब्त न रही, रोती हुई आई। कहाँ आई? बैतुल शरफ में। अब तो तलाश करना शुरू किया। बैतुल शरफ के किसी हुजरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या देखा? हुसैन बैठे रो रहे। हुसैन के करीब जाके कहे हुसैन आप आंसू बहा रहे हो? रो के ज़हरा का लाल कहता है ए अम्मा 3 दिन हो गए मुझे मेरी बहन ज़ैनब नजर नहीं आई। ए अम्मा मैं बगैर इस बहन के नहीं रह सकता। अरे क़यामत आ गई। लोशी गरीब का जनाजा आ रहा है जिसे हुसैन कहते। रो के पूछो ए आज़ादारो, ए मौला शाम गरीबा बहन रो रही है, लाश पे खड़ी होके कहती ए अम्मा तेरे बच्चे कितने गरीब हैं। बेटे के पास कफन नहीं, ज़ैनब के सर पे रिदा नहीं। अल्लाह बेटी रो रही है बाबा आपके बगैर नींद ना आएगी। लो सोगवारो जरा अपनी आंखों से देखो, जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था, इस लाशे पे अगर बहन गई होगी तो बहन की कैफियत क्या होगी? आवाज दी होगी ए अम्मा हसन के जनाजे पे तीर लगे थे, हुसैन का जनाजा तीरों पे था। ज़ैनब बीबी तेरे गरीब मजलूम भैया का ताबूत उठ रहा है, ये आज़ादार रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। अरे बड़ी क़यामत है सोगवारों, गरीब ज़हरा का ताबूत ज़ारत के लिए लाया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। सरो सीना पीटो, मातम करो, पुरसा पेश करो। रोने वालों आपके दरमियान गाजी का अलम साथ में है, इसलिए कि वो भाई जिसने गरीब भाई को अकेला न छोड़ा, फरात के
दाखिल पे सो गया। अल्लाह अकबर, आपके दरमियान खून में नहाया अलम एक जनाजा है जिस पे तीर ही तीर नजर आ रहे हैं। ये ज़हरा के लाल के हैं जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला है। बेटी बाप को तलाश कर रही है। वाह गुरबता, वाह हुसैना, वाह मजलूमा। रोने वालों, एक एक शबी आपके दरमियान है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। लीजिए, आपने ताबूत अलम मुबारक की ज़ियारत कर लिया। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं एक एक शहीद के मसाइब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक फ़िक्रा कहता हूँ, गुजारिश है इसी पे सारी अमारियाँ ले आना, अमारियों की ज़ियारत करिएगा। लेकिन आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सब थोड़ा सी दूरी बना लें, बीच में जगह दे दें ताकि अमारियाँ गुजरें। एक गुजारिश ये भी है कि ख़बरदार कोई दौड़ के अमारी के करीब नहीं जाएगा, हाथ बढ़ा के चूमने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि इनके हाथ बंधे हुए थे। जिसके पास जो था, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने खौलता पानी फेंका, किसी ने आग बरसाई, पेशानी से खून बह रहा था। लेकिन ज़ैनब को इसकी तकलीफ़ नहीं थी। तकलीफ़ पता क्या, बहनों वाले भाई हो ना, मैं अपनी पर्दादार बहनों से कहता हूँ ज़रा किसी बहन के सामने उसके भाई का ताना दिया जाए, तंज किया जाए तो बहनें बर्दाश्त नहीं करती हैं। बाज़ारों में ऐलान किया जाता था, बागियों की बहनें हैं, बागियों की बहनें हैं, बागियों की बहनें हैं। अली की बेटी सर झुकाए हुए गुजर रही थी। रोने वालों, बहुत क़यामत है आपके दरमियान, अमारियाँ आने वाली हैं। मेरी गुजारिश है, हमारी जो मुझे पास आपके दरमियान फ़हरिस्त है उसमें सबसे आगे जो हमारी आएगी, आपको पता है ये ज़ैनब शहज़ादी के साथ साथ रही। कौन? बीबी फ़िज़्ज़ा, जिसने इस घर को आबाद देखा, फिर उजड़ा हुआ देखा, ज़ैनब की तन्हाई देखी। बीबी फरवा की हमारी है, बीबी कुबरा की हमारी है, शहज़ादी लैला की हमारी है, बीबी उम्मे रबाब की हमारी है। ये सारी हमारियाँ मैं गुजारिश करूँगा, अब अकेले अकेले नहीं, बहुत ताख़ीर हो गई है, बहुत देर से ये अज़ादार खड़े हुए हैं। इनसे पूछो सफ़र करके आए हैं, इतनी देर ये खड़े रह सकते हैं? शायद ये रो के कहेंगे नहीं रह सकते। सज्जाद को घंटों खड़ा रखा गया था, अली की बेटियों को घंटों खड़ा रखा गया। मुझे ये नहीं बर्दाश्त, अल्लाह जाने करबला के मेहमान जो आए हुए कोई ये ना कह दे तुमने आज़ादारों को इतनी देर खड़ा रखा। नहीं, मैं इतनी देर नहीं खड़ा रखूँगा। मैं गुजारिश करूँगा सारी शबियाँ एक साथ ज़ियारत के लिए आई जाए। एक फ़िक्रा सुन लीजिए, उसके बाद आपके सामने हमारी आएंगी। आप मातम करना, मासूमा आपके से तमाम को कबूल फरमाएँ। हमारियाँ अभी नहीं लाना, चंद लम्हों के लिए रुक जाओ। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे एक फ़िक्रा सिर्फ अमारियों के इस्तक़बाल के लिए पढ़ने की इजाज़त दे दो ताकि मैं ये फ़िक्रा, अमारियाँ रुक जाइए, मैंने गुजारिश की हमारी अभी न लाइए, रुक जाइए। आपके दरमियान सबसे पहले हमारी जो देख रहे हैं ये बीबी फ़िज़्ज़ा की हमारी है, इसके पीछे अली की बेटियों की हमारी है, इसके पीछे बीबी रबाब की हमारी। ये फ़िक्रा मेरी तरफ देखो, सुन लीजिए, उसके बाद हमारियों का इस्तक़बाल करना। आपको पता है अमीर कायनात ने, अमीरुल मोमिनीन ने जब कूफे की बागडोर संभाली, कूफे को अपना दारुल हुकूमत बनाया, तो अली का पहला दिन था कूफे में जब आपने हुकूमत की बागडोर संभाली। क्या देखा आका हसन ने कि बाबा अली रो रहे हैं। बाबा के करीब गए, का बाबा फ़ातिह खैबर, हर जंग का फ़ातिह, शुजा बहादुर, जिसकी आंखें नमनाक थीं, आंसू बहते हुए देखा तो हसन ने पूछा, बाबा आप रो रहे हैं? कहा हसन मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा बाबा किस बात का? कहा मेरी बेटियां नहीं हैं, मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां आ जाएं। हसन आका समझ गए कि बहनों को लाना है। हसन आका चलने लगे, मौला अली ने आवाज़ दी, हसन कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा आप ही ने तो कहा बहनों को लेके आऊँ। कहा हसन लेके आओ, लेकिन एक बात का ख्याल लें। कहा बाबा वो क्या? कहा मेरी बेटियां जब कूफे में दाखिल होने लगें तो मुझ बाबा अली को ख़बर कर देना, बाज़ार बंद हो, रात का अंधेरा होना चाहिए। ज़ैनब उम्मे कुलसूम आने लगीं, किसी ने आहिस्ता से अली से आके कहा अमीर आपकी बेटियां कूफे के करीब पहुंच गई हैं। तारीख कहती अली उठे, करीब गए और आहिस्ता से जिस महमिल में बैठी हुई थी ज़ैनब व कुलसूम, उस नाके की मेहार, अमारी की मेहार अपने हाथों में ले ली। वो भी क्या बेटियां जो बाप के कदमों की आहट न महसूस कर सकें। जैसे ही ज़ैनब ने अपने बाबा के कदमों की आहट महसूस की, बेबी ने महमिल का पर्दा हटाया तो क्या देखा, बाबा अली रो रहे हैं।
اب جو روتے ہوئے زینب نے دیکھا تو زینب کی چیخ نکل کے بابا روتے کیوں ہو؟ کہ زینب گواہ رہنا، آج جب کوفے آئی ہو تو بازار بند ہے، رات کا اندھیرا ہے، ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے، اے زینب تجھے ایک بار کوفے اور آنا ہوگا، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، ارے قیامت آ گئی، ایک فقرہ بس اور اس کے بعد ہماری آ جائیں گی، آپ استقبال کر لینا، ایک ایک ہماری کے قریب جا کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ پیش کر لینا۔ عزیزو یہی بی بی دربار میں لائی گئی، تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یزید پوچھتا یہ بتاؤ کہ اس میں علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ کیا سنا آپ نے؟ علی کی بیٹی زینب سنا ہے آئی ہے۔ یزید پوچھ رہا ہے، شمر کہتا وہ جو چاندی جیسے بالوں والی بی بی کے پیچھے سر چھپائے بیٹھی ہے وہی زینب ہے۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھنے لگا، اب جو آگے بڑھا تو یہی فضہ سامنے آ گئی، آگے کہتی ہے شمر اگر ایک قدم آگے بڑھا، ایک قدم آگے بڑھا، شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے، یہ کہتی نہیں میری لاش پر سے ہو کے گزرنا ہوگا، شمر کہتا ہٹ جا سامنے سے۔ جب یہ بی بی ہٹنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی تو ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا، بی بی نے ہاتھ بڑھایا، تازیانہ ہاتھ پہ مارا، خون کا فوارہ چھوٹا، بہتے ہوئے خون کو فضہ نے دیکھا، دربار پہ نظر ڈالی، حبش کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے، آواز دیے حبش کے سپاہیوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے لہجہ پہچانا، کہا رے یہ تو میری حبش کی شہزادی رہ چکی ہے، ان کی غیرتوں نے برداشت نہ کیا، تلواریں نکالی، یزید کے قریب پہنچ گیا، آواز دیا یزید روک لے ورنہ خون کا دریا بہ جائے گا، ایک فقرہ کہتا ہوں اسی پہ ہماری آ جائیں گے، استقبال کر لینا، بس ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حبش کے سپاہی کہتے روک لے اسے، کیا اسے بھی علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے؟ اتنا سننا تھا، زینب نے کہا اماں ہٹ جاؤ، نجف کا رخ کیا، اے بابا علی تیری بیٹیوں کو لاوارث کہہ کے بلایا جا رہا ہے، لو وہی ہماری آ رہی ہے، اے زینا، اے فروا، اے لیلا، اے ربا، غربت کو یہ سوگوار سلام کر رہے ہیں، بی بی نزاداروں کا پرسہ لے لو، یہ ہماری آ رہی ہیں، ہائے جن کی گود ویران ہے، بچوں نے مقتل آباد کر دیا، جنہوں نے سفر طے کیا، جنہیں لوٹا گیا، سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، ہائے جب یہ لوٹ کے مدینے آئی، سیاہ ماریاں تھی، رو کے کہتی تھی اے نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، رباب لائی کچھ بھی نہیں ہے، وہ جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں ہے، ہائے لیلا کی ہماری ویران ہے، کل جب گئی تھی تو بنی ہاشم کے جوان حلقہ کیے تھے، آج جب آئی ہے کوئی اتارنے والا ہی نہیں ہے، ہائے وہ مائیں آواز دے رہی ہیں زندہ رہ کے کیا کریں گے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔